لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیز، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے، وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال، کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے، یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی، جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال لیا جاتے ہیں۔ پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں؟ جس کے ہاں بھی شادی ہوئی وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے، ایک دن زیادہ سے زیادہ، دوسرے دن ہو سکتا ہے پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو، اور پھر یہاں کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے، ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے، ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں، اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے، ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جھنڈیاں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا اور بنگڑے ڈالنا اور سارے علاقے سجانا اور پھر وہاں میوزک چلانا اور حضور کا روزہ بنا دینا اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنانا، اگر یہ بنانا ثواب ہے تو رات کو ڈا دینا، پھر رات نو ٹانا، اگر بنانا ثواب ہے تو ٹانا گناہ ہوا نا، تو رات کو کیوں گراتے ہیں؟ پھر اگر یہ گلی سجانا ثواب ہے تو دوسرے دن پھر ساریاں اپنے ہاتھوں نہ لانا، وہ کیا ہوا؟ وہ تو گناہ ہو گیا۔ اگر وہ زمین پر گر رہی ہیں تو ان کو اٹھا کر اوپر رکھنا چاہیے اور ان کو توہین سے بچانا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ میرے تمام بھائی بھی غصہ نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اگر یہ دین ہوتا، اللہ کی قسم صحابہ اپنے جسم کے کپڑوں کے بھی پرچم بنا لیتے، اپنے گھروں کے اوپر پرچم لگا لیتے، گلیوں میں پرچم لگا دیتے، پھول برسا دیتے، اور یہ سارا نظام کر لیتے، لیکن کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا واقعتاً خوشی کی بات ہے، اس پر ناراض ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا اور خوش ہونا اس میں فرق ہے۔ اچھا، خوش ہونا تو ہر مسلمان خوش ہے، ہم ابھی بھی خوش ہیں، آپ خوش ہیں نا؟ میں بھی خوش ہوں، تو یہ خوش ہونا اور بات ہے اور خوشی منانا اور بات ہے۔ اچھا، حضور کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں، پر خوش ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا اور خوش ہونا اس میں فرق ہے۔ اچھا، خوش ہونا تو ہم ہر مسلمان خوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا واقعتاً خوشی کی بات ہے، اس پر ناراض ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، لیکن خوشی منانا اور خوش ہونا اس میں فرق ہے۔
अच्छा। खुश होना तो हम हर मुसलमान खुश है, हम अभी भी खुश हैं। आप खुश है ना, मैं भी खुश हूँ। तो ये खुश होना और बात है, और खुशी मनाना जी। और बात है। अच्छा। हुजूर की पैदाइश पे खुश होना ये मुसलमानों का तरीका है, लेकिन खुशी मनाना ये कुरान और सुन्नत का तरीका नहीं है। अच्छा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और चारों इमामों में से किसी का तरीका नहीं है। खुश होना अलग है और खुशी मनाना अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खुशी नहीं मनाई, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पैदा हुआ सोमवार को तो मैं रोजा रखता हूँ, ये खुशी के ज़िम्मे में नहीं आता, लोग इसको दलील बनाते हैं। आय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि इसमें हुजूर ने तरीक को दलील बनाया कि दिन को बनाया? दिन को बनाया, दिन को। और हमारे यहाँ क्या बनाया जाता है? तारीख। तो ये हुजूर की मुखालफत क्यों? ये 12 रबीउल अव्वल देखते हैं, दिन कोई सा भी हो। हाँ हुजूर ने दिन देखा है, तारीख कोई सी भी हो। ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा साल सोमवार के रोजे रखे या रबीउल अव्वल के महीने के सोमवार के रोजे रखे? सारा साल के सारा साल हाँ, रखे। ये क्यों नहीं करते? तीसरी बात यह है कि हुजूर ने रोजा रख के इनके सारे खाने पीने बंद कर दिए। हाँ ये तो है। तो इन्होंने सारे खाने पीने शुरू कर लिए। और इससे सबसे बढ़कर देखिए, जो चीज किताबों सुनने साबित है ये करें, हम इनके साथ हैं। सारी जिंदगी सोमवार का रोजा रखें और रोजे में सहरी इफ्तारी करवाएं, कोई मसला नहीं। अगर ये रोजा रखना ही हुजूर की खुशी का तरीका है, और एक तरीका है, तो रोजा रखो ना, लेकिन वो भी तारीख का नहीं, वो भी दिन का। दिन और तारीख में फर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल देखी जाती है, दिन जुम्मा हो, हफ्ता हो, त्योहार हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, ये कोई सरोकार नहीं है। 12 देखी जाती है। हाँ। और हदीस में क्या देखा गया है? दिन। हाँ और उसमें महीना कोई नहीं देखा गया। तो ये सारा साल रोजा रखने लगे। मौलवी साहब ने आप ही कहना है, काम नहीं सही। काम नहीं सही। अच्छा, एक तो ये कि हमारे मुआशरे में, इस इलाके में, पाको हिंद में ये कब शुरू हुआ? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल पूरी उम्मत मुस्लिमा में कब शुरू हुआ? ठीक है, बिल्कुल दो बातें होंगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक किताब है जा अल हक, जा अल हक। ठीक है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहिब। गढ़ी शो में एक इदारा है उनका, जामिया नईमिया। जी जी देखो। कराची में भी इदारा है उनका, जामिया नईमिया, लाहौर में भी, कराची में भी। उन्होंने किताब लिखी हुई है जा अल हक, उर्दू में। आप वो किताब खरीदें, मेरे सुनने वाले नेट से डाउनलोड कर लें, जा अल हक, ऊपर पढ़ें टाइटल, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी है। हाँ नईमी है, बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी, सच्ची बातें लिखेंगे उसमें, यकीनन सच्ची लिखेंगे उनके हिसाब से। तो मिलाद का उन्वान निकालें, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबेइन के दौर में, खैरुल कुरून में इसका कोई वजूद नहीं था। अच्छा ठीक है। 4वीं सदी हिजरी में, अच्छा 4वीं सदी हिजरी, जी। शाह अरबल, इराक का शहर अरबल, वहां का गवर्नर मुजफ्फरुद्दीन या अबुल मुजफ्फर, ये कोई नाम लिखा हुआ है, उसने इसको ईजाद किया। मेरा इस जुमले पर गौर करें, ईजाद किया। सही है। ये नहीं था कि चलता आ रहा था उसको जरा तब्दील किया नहीं। या उसमें कोई नया वर्जन पैदा किया, जी, ये नहीं ऐसा आता। उसको क्या किया? इजाद किया। इजाद होता ही वो है जिसका पहले वजूद ना हो। ठीक, सही है। तो 4वीं सदी हिजरी में जो चीज ईजाद हो, गोया कि वो पहली 3 सदियों में नहीं थी। नहीं थी। ऐसा ही है, ऐसा ही 300 साल में नहीं नहीं थी। था। तो वो 300 साल के लोग जन्नत में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, इसका मतलब वो इसके बगैर ही। जन्नत में जाएंगे। तो हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, हाँ ठीक है। हुजूर और सहाबा और ताबईन। अच्छा, ये 4 इमाम हैं। पूछा जाए अपने इन दोस्तों से, चारों पर आके हैं, बराक हैं, चारों में से किसी एक की बात मान ले, मान लो, लेकिन चारों के अलावा 5वें के अंदर नाना, 4 से बाहर नहीं जाना। चारों में से किसी एक की मान लो, कोई मसला नहीं, लेकिन 4 बराक हैं, इनके बाहर 5वें किसी इमाम के पीछे नहीं। कितने हैं? 4। 4। अच्छा, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मिलाद मनाया? नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने? नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने? नहीं। इवन के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने? नहीं। चारों से बाहर जा सकते हैं? नहीं। इन्होंने मनाया? नहीं। फिर तुसी मनाना? हाँ जी। अच्छा, ये क्या बात है? यहाँ तो ये कहें कि हाँ 5वें को कोई और बाहर का इमाम मान सकता। हाँ जब बात आती है तकलीद की या इताअत की, पैरवी की, तो कहा जाता है 4 के अलावा नहीं। तो जब बात आती है मिलाद की, तो कहते हैं चारों ने मनाया? नहीं। तो फिर तुम 5वें की तरफ गए? हाँ। तो 5वें की तरफ जाना जायज? नहीं। तो मनाना जायज? हाँ। ये जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी दलील तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त, यानी बड़े पहले से मिलती है, खुशी मनाने की। होना नहीं मनाना। हाँ, मनाने की दें। अबू लहब ने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था तो उसने खुशी मनाई थी। गैर मुस्लिम मनाता है तो हम क्यों नहीं मना सकते?
یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے بات درست نہیں. مسئلہ سمجھ لیں میری بات، اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی آدمی آگے بیان نہ کرے. اگر سمجھ آئے تو آگے بیان کرے، نہ سمجھ آئے تو آگے بیان نہ کرے. ٹھیک ہے. بخاری کے اندر روایات ہیں دو قسم کی. صحیح ہے. ایک ہے مسند با سند اور ایک ہے بغیر سند کے معلق. معلق. صحیح ہے. جب کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں، اس سے مراد مسند روایات ہوتی ہیں. اچھا. صحیح ہے. با سند روایات. جی. جو معلقات ہیں وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ صحیح نہیں ہیں. جب بھی بخاری کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ساری اصح الکتب ہے وہ صحیح بخاری کی مسند روایت. بخاری کا اصل نام ہی ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن و ایام. کہ یہ روایت وہاں مسند نہیں ہے، معلق ہے، اور معلق بھی منقطع ہے، مرسل ہے، لہذا یہ روایت درست نہیں ہے. اچھا. نہیں کہنا بخاری ضعیف کر دی تھی، بخاری صحیح ہے. اچھا. اس میں جو معلقات ہیں ان کے اوپر الگ حکم لگتا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ دوسری بات یہ ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو نا خواب میں دیکھا گیا تو عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو پوچھا کی بنیا تیرا نام؟ انہیں کہا جی وہ گناہ تو سزا تو مل رہی ہے لیکن جس انگل نہ میں اشارہ کیا جی اس انگل سے مجھے پانی مل رہا ہے. ہوتا ہوں میں. بالکل. جس وقت یہ خواب دیکھا نا حضرت عباس نے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا. صحیح ہے. قرآن جب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تو انگلی کتنے ہوندی ہے؟ ہاتھاں چ. تو انہیں اشارہ ہاتھ والے نے کیتا نا. قرآن کہتا ہے ہاتھ تباہ، تو وہ خواب کہتا ہے ہاتھ بچ گیا. اب قرآن سچا ہے کہ خواب سچا؟ بالکل ایسے ہی ہے. قرآن سچا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں وہاں سے سیراب ہوتا ہوں. جی. تو قرآن میں آتا ہے کہ کافر جو ہیں کفر کی حالت میں مرنے والے، سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی مانگیں گے ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے پانی جنت کا یا پانی جو ہے وہ کافروں پر کیا کیا ہوا ہے؟ حرام. تو کہ میں سراب ہوں نا. پہلی تو بات انگلی گئی تباہ ہو گئی، تبت یدا ابی لہب. اب قرآن کہتا ہے پانی ملنا نہیں ان کو کہ جس سے ان کو تھوڑا سا سکون ملے. کھولتا ہوا تو ملے گا سکون ملنے والا، تو یہ کہہ رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے. پہلی بات سند صحیح نہیں. دوسری بات قرآن کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے. تیسری بات قرآن کہتا ہے کہ ان کو سیراب کرنے والا میٹھا پانی ملے گا نہیں. تو یہ کیسے؟ چوتھی اور آخری بات، اچھا جی ابو لہب دی سنت عمل کرنا ہے کہ نبی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کس کی ماننی ہے؟ ابو لہب دی. مسلمان ہو مسلمان ہے، سنت کس کی ماننی ہے؟ ابو لہب. امام مالک نے کیا نہیں، امام شافعی نے کیا نہیں، امام احمد بن حنبل نے کیا نہیں، امام ابو حنیفہ نے کیا نہیں. ان کو نہیں سمجھ آئی کہ کافر کی سنت ہم بھی مان لیں. سمجھنے کی بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں سمجھ آئی یہ بات کہ یار اگر کافر کرتا پہ تو ایسے بھی کر لی ہے. 1,00,000 سے زیادہ صحابی میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم پھر بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، مفتی سلمان اظہری جو ایک بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بریلوی مسلک کے عالم دین ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر میں اپنی عید میلاد کی دلیلیں پیش کی، جن میں سے ایک دلیل انہوں نے یہ ذکر کی جو ہم نے ویڈیو میں لگایا، اور ہم نے ان دلیلوں کا جواب جو ہے اہل حدیث عالم مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ انہوں نے جو دیا تھا ایک جواب، اس کو اٹھا کے سلمان اظہری صاحب کی تقریر کے سامنے لگایا اور بتایا کہ دیکھیں سلمان اظہری صاحب کی جو یہ دلیل ہے اس دلیل کا جواب یہ ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے اور لوگوں تک یہ معلومات کو پھیلائے ضرور.